بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13، سورۃ ابراہیم کا رکوع نمبر 3، 13ویں پارے کا رکوع نمبر 15۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُصِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ۔ اس مقام عالی شان پر اللہ رب العزت نے ایک تاریخی حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنے رسولوں کو دھمکیاں دی، لوگوں نے اپنے رسولوں کو دھمکیاں دی اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کو بشارتیں سنائیں۔ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بشارتیں سنا رہے ہیں۔ اس عنوان سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کہا کافروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، جس طرح گزشتہ رکوع میں عرض کیا گیا کہ یہ واقعہ اکٹھا نہیں پیش آیا، ایک مرتبہ
کہ سارے لوگوں نے اللہ کے سارے رسولوں کو دھمکیاں دی ایک وقت میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے دور میں. لرسولہم یہ جمع کا صیغہ ہے، اللہ کے سارے رسول پیغمبر، لیکن وقوع میں اور ظہور میں یہ الگ الگ ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے دور میں. لَنُخْرِجَنَّكُمْ، اب یہ دھمکی آ گئی، ہم ضرور تمہیں نکالیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے. او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ضرور لوٹ آؤ گے ہمارے دین میں، ہمارے دین میں رہو. لوٹ آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پہلے کوئی ان کے دین میں تھے، بس وہ سمجھتے تھے کہ یہ خاموش ہیں تو ہمارا ہی دین ہے. تو جب اللہ پاک نے رسالت اور نبوت سے نوازا، آواز اٹھائی، تو کفار کہنے لگے ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، یا ہماری بستی سے، ہمارے علاقے سے نکل جاؤ. لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں نکالیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے. او لَتَعُودُنَّ، یا تم ضرور لوٹ آؤ گے، فی ملتنا، ہمارے دین میں. یہ دھمکی دے دی کفار نے. اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں بشارتیں سنائیں. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، بس وحی کی ان کی طرف، ان رسولوں کی طرف ان کے پروردگار نے، ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو. ایک آیت کریمہ میں پہلے کفار کی دھمکی اور پھر اللہ پاک کی بشارت، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم ضرور تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے. جہاں سے یہ تمہیں نکال رہے ہیں، اس سرزمین میں تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو آباد کریں گے. یہ بھی اس بشارت کا ہی حصہ ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ انعام کس کو ملے گا؟ جو ڈر گیا مقامی، میرے سامنے کھڑا ہونے سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے. وَخَافَ وعید، اور ڈر گیا میری وعید سے، میری وعید سے ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اب وہ نیک عمل کر رہا ہے، ایمان پر قائم ہے، تو اللہ رب العزت کی اس کے لیے بشارتیں ہیں. بشارتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پورے جزیرہ عرب میں پہنچ چکا تھا. کافی علاقے آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائے. پھر اس کے بعد فتوحات بڑھتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں دنیا کے 3 بر اعظم، 3 ان میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو چکا تھا. یہ ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، جو کہہ رہے تھے مکہ والے کہ تمہیں نکال دیں گے یہاں سے. لِيُخْرِجُوكَ، یا شہید کر دیا جائے گا یا قید کر دیا جائے گا. جو نکالنے والے تھے خود نکل گئے جزیرہ عرب، اور آگے چلتے چلتے اللہ پاک نے اس بشارت کو پورا فرما دیا. وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا. فیصلہ کفار نے کہ فیصلہ کر دے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ناکام ہو گیا ہر سرکش، جبار سرکش،
अनीद, इनाद रखने वाला, ज़िद रखने वाला। तो जिस आदमी का नाम है ना अब्दुल जब्बार, तो अब्दुल जब्बार ही कहना है, जब्बार नहीं कहना। जब जब्बार कहेंगे तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। अब्दुल जब्बार। मिन वराइही जहन्नम, उसके पीछे फिर जहन्नम है। ये तो दुनिया की रसवाई है और फिर है आखरत की रसवाई। वयुस्का मिन माइन सदीद, और पिलाया जाएगा ऐसे पानी से, सदीद जो पीप है, कच लहू सदीद। ये जहन्नम के अंदर जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनके जिस्म से पीप निकल रही है, वो पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। युस्का मिम्मा इन सदीद, पिलाया जाएगा ऐसे पानी से जो पीप का पानी, सदीद। यतजर्रउहु, जिसे वो घूंट घूंट करके पिएगा। अब वो ऐसा बदबूदार है, पीने के काबिल नहीं, लेकिन प्यास की शिद्दत से मजबूर है। प्यास की शिद्दत इस कदर है, मजबूर है, बदबूदार पानी है, पीने के काबिल नहीं, घूंट घूंट करके पीता है। वला यकादु युसीगुहु, और नहीं है करीब कि उसको हलक से नीचे उतारे। युसीगुहु, हलक से नीचे उतारे, हलक से उतार भी नहीं सकता। चुनाचे खाने की जो दुआएं हैं जो हदीस में मरवी हैं, उनमें से एक ये है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमा व सक़ा व सव्वगहु व जाल लहू मखरजा। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने खिलाया और पिलाया और हलक से नीचे उतारा। जब पानी और खाना हलक से नीचे उतरता है तो अल्लाह पाक से इजाज़त लेता है। इजाज़त हो तो नीचे चला जाता है, वरना अटक जाता है। फिर कहते हैं इस आदमी को उठाओ और हस्पताल में ले जाओ। तो उस हदीस पाक में ये लफ्ज़ है, सब वगा, हलक से नीचे उतारा। अल्लाह के इज़न से खाना और पानी हलक से गुज़र जाता है, इज़न ना हो तो नहीं गुज़रता। तो जहन्नम के अंदर एक तो प्यास की शिद्दत है और पीने के लिए वो पीप है, कच लहू, वो पीने के काबिल नहीं, लेकिन वो घूंट घूंट करके पीता है। नहीं करीब युसीगुहु, कि उसको गले से नीचे उतारे, हलक से उतार न सकेगा। वयअतीहिल मौत मिन कुल्ल मकान, और आएगी उसको मौत हर तरफ से। इतनी तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है कि दाएं से भी मौत आ रही है, बाएं से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। दुनिया में इंसान पर जब ज़्यादा तकलीफ़ आती है, शिद्दत और बीमारी पूरा ज़ोर कर जाती है, तो फिर इंसान मर जाता है। मरने से, बीमारी और तकलीफ़ से उसकी जान छूट गई। जो शिद्दत थी उसमें कमी आ गई, राहत में चला गया। जहन्नम के अंदर मौत तो आ रही है हर तरफ से, लेकिन वह माँ हो व बेमय्यतिन, जबकि वो मरेगा नहीं, मर नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ मौत तो है ही नहीं। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना वहाँ मरेगा ना जिंदा होगा, बल्कि मौत और ज़िंदगी के दरमियान इसी कश्मकश में। और वो पानी पहले तो बदबूदार है, पीने के काबिल नहीं, पीप है। जब पीता है तो हलक से नहीं उतरता, और जब उतर जाता है पेट में चला जाता है तो फिर फ़क़त अमआअहुम, पेट की आंतड़ियों को काट देता है। इस कदर वो शदीद है, पेट की आंतों को काट देता है। वमिन वराइही, और इसके
پیچھے عذاب غلیظ نہایت سخت عذاب ہے، یہ عذاب تو بیان ہو گئے، اور اس سے آگے پھر مزید شدید قسم کے عذاب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان کہ وہ جہنمی جسے سب سے تھوڑا عذاب ہے، تھوڑا، سب سے ہلکا، من لہو نالان و شراکان من نار، 2 جوتے اور 2 تسمے آگ کے، وہ اس قدر عذاب میں مبتلا ہے، دماغ اس کا کھول رہا ہے جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ سارے جہنمیوں سے زیادہ عذاب مجھ کو ہی ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ احون اہل النار، سارے جہنمیوں سے تھوڑا عذاب اس کو ہو رہا ہے، سب سے تھوڑا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے ہی ہو رہا ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور پیارا فرمان جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، یخرج انکم من النار یوم القیامہ یقول انی وکلت بثلاثہ بکل جبار عنید، قیامت کے دن آگ سے ایک گردن نکلے گی، گردن آگ سے کہے گی کہ مجھے 3 طرح کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے، 3 قسم کے لوگ، سرکش نہ شکرا، سرکش نہ شکرا، جبار عنید، سرکش ہے اور نہ شکرا ہے، اور دوسرا فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، یہ دوسرا شخص ہے، اور تیسرا فرمایا تصویریں بنانے والے، تصویریں۔ عزیز بھائیوں، جو شوقیہ تصویریں بناتے ہیں یہ سراسر حرام ہے، اور ایسا جرم کہ اس جرم کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا۔ موبائل پہ تصویریں اور تصویریں ہی تصویریں، حج میں، عمرہ میں تصویریں بنا بنا کر اپنی نیکی کو اپنے ہاتھوں برباد کر رہا ہے، اور اتنی لبیک نہیں پڑتا جتنا موبائل سے کھیل رہا ہے۔ تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لے۔ اور یہ عذاب وہ ہیں جن کا یہاں پر بیان ہے، اس کے علاوہ بھی سخت قسم کے عذاب ہیں۔ عزیز بھائیوں، اس سے اگلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کفار کے اعمال کی مثال بیان کی ہے۔ کافر لوگ ہیں، دنیا میں کوئی برے سے برا شخص، اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نیک عمل ضرور ہوتا ہے۔ مثلا ایک جسم فروش عورت ہے، بدکار ہے، اس کا پیشہ یہ ہے بدکاری، لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی نیکی ضرور ہوتی ہے۔ کوئی قاتل ہے، کوئی درندہ ہے، کوئی نشہ کرنے والا ہے، نشئی ہے، تو کوئی شخص ایسا نہیں جس میں کوئی ایک نیکی نہ ہو، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے۔ اب اس نیکی کا انجام کیا ہے؟ ہوا چلتی ہے، آندھی، طوفان، تو اس میں راکھ اڑ جاتی ہے، راکھ اڑ جاتی ہے۔ اس طرح اس آدمی کا عمل ہے جس کے پاس ایمان کوئی نہیں۔ ایمان کے بغیر عمل اس طرح ہے جیسے تیز آندھی چلی اور راکھ کو اڑا کر لے گئی۔ ہسپتال بنائے ہوئے ہیں کافروں نے، سکول بنا رکھے ہیں، میڈیکل میں بڑا کام کر رہے ہیں، تو اس کی مثال ایسے جیسے راکھ ہے، آندھی آئی اڑا کر لے گئی اور باقی کچھ بھی نہ بچا۔ دنیا میں تو صلہ پالیں گے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ عزیز بھائیوں، ایک درخت پر کچھ پتے ہیں، ایک وہ ہیں جو سر سبز و شاداب ہے، سبز ہے،
اور درخت کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہیں، جب آندھی چلتی ہے تو وہ قائم رہتے ہیں، وہ پتے جو مضبوط درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور جو خشک ہو کر نیچے گر چکے ہیں وہ تیز ہوا آئے گی اڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ درخت کیا ہے؟ اس کا تنا، اس کی جڑ، وہ ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ جو پتے لگے ہوئے ہیں وہ تو قائم ہے، چاہے تیز ہوا چلے، اور جو ایمان کے ساتھ نہیں، درخت کے ساتھ نہیں، جڑ کے ساتھ نہیں، ہوا آئے گی سارے اڑ جائیں گے۔ مثل الذین کفروا، کافروں کے اعمال کی مثال، بربہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کے اعمال کا رماد، راہ کی طرح، اشتدت بہ الریح، سخت ہو گئی ہوا، الریح ہوا، فی یوم آصف، آندھی کے دن، آصف کا معنی آندھی، عین کے ساتھ یہ آصف ہے، اس کا معنی آندھی۔ ایک ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ آصف، اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی ہوتا ہے شیر، اسد، یہ عین کے ساتھ آندھی، طوفان۔ لا یقدرون مما کسبوا، نہیں وہ طاقت رکھیں گے اس سے جو انہوں نے کمایا، علی شیء، کسی چیز پر بھی، ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی ہے دور کی۔ اللہ پاک نے اور بھی کئی مقامات پر اس طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں کفار کے اعمال کی۔ سورہ فرقان میں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے عملوں کی طرف دیکھیں گے تو ان کو بنا دیں گے اڑتی ہوئی خاک، خاک، ہباء منثورا، راکھ ہے، خاک ہے، اڑ رہی ہے، اس طرح یہ سورہ الفرقان میں مثال ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں، سورۃ البقرہ میں اس سے ملتی جلتی مثالیں ہیں کہ جو کفار کے اعمال کی حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ وہ بیکار ہے، دنیا میں تو ہو سکتا ہے کچھ صلہ پا لیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید، یہاں حیات بعد الممات کی دلیل پیش کی ہے، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اس زندگی کی دلیل اس آیت کریمہ میں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترا، اس کا اصل معنی الم تعلم، کیا آپ کو علم نہیں ہوا؟ بے شک اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، یعنی با مقصد، بے مقصد نہیں پیدا کیا، با مقصد۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے، ختم کر دے، وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جدید، اور لے آئے نئی مخلوق، نئی مخلوق۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیز، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر کے نئی مخلوق پیدا فرما دے، رب کائنات کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِیز، یہاں پر دلیل بیان کی، کس کی؟ حیات بعد الممات، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اور سورہ یاسین میں آخری رکوع میں ایک آدمی کے سوال کا جواب، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کیا کرتا ہے؟ ہڈیاں پکڑتا ہے، بسیدہ، کہتا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بسیدہ ہو چکی ہیں؟ یہ اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ،
इनको पैदा करेगा वही अल्लाह जिसने पहली मर्तबा पैदा फरमाया था, और वो हर किस्म की पैदाइश को जानने वाला है। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारा, दरख्त सब्ज़ है, उससे अल्लाह ताला ने जलने का और आग का सामान पैदा फरमा दिया है। ये दलाइल दिए मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ अंदाज के साथ। वबरज़ू लिल्लाहि जमीआ, और सामने खड़े होंगे, बाराजू सामने होंगे अल्लाह के लिए, जमीआ सारे के सारे। मैदान माशर में ये जो पहाड़ हैं और पहाड़ों की चोटियाँ और बुलंदियाँ ये ख़त्म हो जाएंगी, इसी तरह समुद्रों की गहराइयाँ ख़त्म, पहाड़ों की सारी ज़मीन हमवार है, मैदान माशर कायम है। कोई छुपना चाहता है पहाड़ों की ओट में, समुद्रों की गहराइयों में, नहीं छुप सकेगा। सब के सब ज़ाहिर लिल्लाहि जमिया, अल्लाह के लिए सब ज़ाहिर, ना कोई ओट, ना कोई गहराई, ना कोई चोटी, ना कोई बुलंदी, सब ज़ाहिर। जब सारे के सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होंगे, फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, बस कहेंगे कमज़ोर लोग। कमज़ोर लोग कौन? इत्तिबा करने वाले, पीछे चलने वाले। लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उन लोगों के लिए जिन्होंने तकब्बुर किया। इन्ना कुन्ना लकुम तबा, बेशक हम तुम्हारे पैरोकार थे। तबा ताबेदार, पैरोकार। फ़हल अंतुम मुगनून अन्ना, क्या तुम कफ़ायत करने वाले हो हमसे, मिन अज़ाबिल्लाह, अल्लाह के अज़ाब से, मिन शैइन, कुछ भी। ये वो लोग कह रहे हैं जो पीछे चलने वाले हैं। हम तुम्हारे नारे लगाते रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे झंडे लगाते रहे, झंडे, हम तुम्हारे हक में जुलूस निकालते रहे, तुम्हारे हक में एहतजाज करते रहे, तुम्हारी बात सुनते भी रहे और मानते भी रहे, तुम्हारी बात सुनते भी थे, मानते भी थे। आज हमें कोई जहन्नम के अजाब से बचाओ। मुगनूना, किफ़ायत करने वाले, बचाने वाले, तुम्हारे नारे हम लगाते रहे, तुम्हारे झंडे हम लगाते रहे। तुम्हारा काम कहना था, हमारा काम सुनना और मानना था, तुम्हारे पीछे चलते रहे। कौन सी इताअत है जो हमने तुम्हारी नहीं की? आज हमें अल्लाह के अजाब से बचाओ। चलो सारा नहीं तो मिन अजाबिल्लाह, कुछ तखफीफ ही करा दो, कुछ तो हमारी मदद करो ना। मिन शैयन, कुछ भी। कालू, वो कहते हैं जो लीडराने किराम है, बड़े लोग, पेशवा, लौ हदान अल्लाह, अगर अल्लाह में हिदायत देता, लहदैनाकुम, तो हम तुम्हें हिदायत दे देते। अब जालिम अपना गुनाह रब्बे कायनात पर डाल रहे हैं। अल्लाह ने हमें हिदायत नहीं दी, हमने तुम्हें हिदायत नहीं दी, हम भी गुमराह थे, तुमको भी गुमराह किए। सवाउन अलैना, बराबर है हम पर। अजज़ना, क्या हम बेसब्री करें? क्या जज़ना, हम जज़ा फज़ा करें, चीखें चिल्लाएं, बेसब्री करें। अम सबरना, या हम सब्र करें। मालना मिन महीस, हमारे लिए नहीं है कोई भागने की जगह। महीस, भागने की जगह। अब दो ही रास्ते हैं, चीखें चिल्लाएं, वावेला करें, या फिर सब्र करें, खामोश हो जाएं। जहन्नमी लोग दोनों तरीके आजमा कर ही देख लेंगे, जज़ा फज़ा वाला, चीखो पुकार वाला, शोर वाला, और चुप होने वाला, खामोश होने वाला। दोनों ही तरीके नाकाम हो जाएंगे, किसी हरबे से अजाब में तखफीफ नहीं आएगी। मालना में महीस, नहीं हमारे लिए कोई भागने की जगह। अल्लाह अरहमुर राहिमीन,
हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो मुहावरा है, जहन्नम के अंदर गलत पेशवाओं और उनके पैरोकारों का झगड़ा जहन्नम में भी होगा और मैदान माशर में भी कई जगह पर होगा, बार बार तकरार के साथ कि हमारी कोई मदद करो। लेकिन मैदान माशर में या जहन्नम में कोई गलत पेशवा अपने मानने वालों की किसी किस्म की कोई मदद नहीं कर सकेगा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु, ऐ अल्लाह हमें हक़ को हक़ दिखा दे और उसकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, और बातिल को बातिल दिखा दे और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।